عزیزان گرامی، قربانی اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے۔ قربانی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرو۔ قربانی کے اندر نمائش نہیں ہونی چاہیے، قربانی کے اندر دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، قربانی کے اندر اللہ اکبر دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میرے عزیزو قربانی اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے۔ قربانی اس نیت سے نہیں کی جاتی کہ ہم گوشت کھائیں گے، قربانی اس نیت سے نہیں کی جاتی کہ ہم نے پورے سال گوشت نہیں کھایا پیٹ بھر کر کے، ہم عید کے دنوں میں پیٹ بھر کر کے گوشت کھائیں گے۔ میرے عزیزو قربانی اس لیے نہیں کی جاتی ہے کہ ہم پورے سال گوشت نہیں کھا پاتے تو ہم ان عید کے دنوں میں پیٹ بھر کر کے گوشت کھائیں گے۔ قربانی اس لیے نہیں کی جاتی ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کے ہماری تعریف کریں گے، قربانی اس لیے نہیں کی جاتی ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں گے، لوگ کہیں گے اتنا مہنگا جانور لے کر کے آئے ہیں، لوگ یہ کہیں گے اتنا اچھا جانور لے کر کے آئے ہیں۔ تو میرے عزیزو یاد رکھ لو، قربانی نمائش کے لیے نہیں ہوتی ہے، قربانی ہمیں ایک درس بھی دیتی ہے، کیونکہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، قربانی اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتی ہے، قربانی حضرت ابراہیم کی سنت ادا کرنے کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ میرے عزیزو یہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ جس قربانی کے اندر نمائش ہو، جس قربانی کے اندر دکھاوا ہو، جس قربانی کے اندر دکھاوا ہو، تو میرے عزیزو اللہ ایسی قربانی قبول نہیں فرماتا، اللہ رب العزت ایسی قربانی قبول نہیں فرماتا۔ جس کے اندر نمائش ہو، جس کے اندر دکھاوا ہو، تو میرے عزیزو اگر اپنی قربانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرنا چاہتے ہو تو میرے عزیزو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو، حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس قربانی کو کرو۔ میرے عزیزو جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اللہ اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ تو میرے عزیزو یہ قربانی ہمیں سبق دیتی ہے، یہ قربانی ہمیں درس دیتی ہے، کیونکہ میرے عزیزو جب ہم قربانیاں کرتے ہیں، جب قربانی کے دن آتے ہیں تو ہمیں حضرت ابراہیم کی یاد آتی ہے، حضرت ابراہیم کا وہ خواب ہمیں یاد آ جاتا ہے، حضرت ابراہیم کی قربانی یاد آ جاتی ہے، کیونکہ میرے عزیزو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب نظر آتا ہے، اللہ فرماتا ہے اے ابراہیم ہماری بارگاہ میں کوئی قیمتی چیز پیش کرو۔ حضرت ابراہیم نے سونٹوں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ پھر دوسری رات وہی خواب نظر آیا، اے ابراہیم ہماری بارگاہ میں قیمتی چیز پیش کرو۔ آپ نے پھر دوسرے دن 200 اونٹوں کی قربانی پیش کر دی۔ تیسرے دن بھی وہی خواب نظر آیا، اے ابراہیم ہماری بارگاہ میں کوئی قیمتی چیز پیش کرو۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے اللہ میرے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے، کیونکہ قیمتی چیز تو اللہ مانگ رہا ہے تو میرا بیٹا ہی ہے، اللہ میرے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے۔ تو میرے عزیزو دیکھو حضرت ابراہیم سمجھ گئے، حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم پر منہ نہیں موڑا، حضرت ابراہیم نے کہا مولا جس میں تیری رضا اس میں میری رضا، اے اللہ تیرا حکم ہے تو کوئی بات نہیں ہے مولا، یہ تو ایک اسماعیل ہے، مولا اگر تو ہزاروں اسماعیل بھی عطا کرے تو ایک ایک کر کے سب تیری بارگاہ میں قربان کر دوں گا۔ تو میرے عزیزو یہ ہمیں سبق دیتی ہے، حضرت ابراہیم کی سنت ہے، یہ قربانی ہمیں سبق دیتی ہے۔ ہمیں قربانی سے سبق لینا چاہیے، ہمیں قربانی سے درس لینا چاہیے کہ دیکھو حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہا۔ میرے عزیزو واقعی میں اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کے حکم کا انکار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی تمہاری جانوں کو لے کر آزمائیں گے، کبھی تمہارے اولادوں کو لے کر کے آزمائیں گے، کبھی تمہاری کھیتیوں کو اجاڑ کر آزمائیں گے، کبھی تمہارے پھلوں کو برباد کر کے آزمائیں گے۔ میرے عزیزو اللہ آزماتا ہے اپنے بندے کو، اور جو آزمائش میں پورا نکلتا ہے، یعنی جو اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ پھر اسے دنیا میں کامیابی عطا فرماتا ہے، اللہ پھر اسے دنیا میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔
حضرت ابراہیم کی زندگی سے ہمیں یہی تو درس ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنا لخت جگر اپنا بیٹا اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے عزیزو چاہتے تو انکار کر دیتے کہ مولا اتنی مدتوں کے بعد تو نے بیٹا دیا ہے، اب مولا تیری بارگاہ میں قربان کرنے جا رہا ہوں تو میرے پاس کوئی بیٹا نہیں بچے گا۔ نہیں میرے عزیزو، نہیں، حضرت ابراہیم نے ایسا نہیں کہا۔ حضرت ابراہیم نے تو یہ کہا مولا تیرا حکم ہے، اے رب قدیر میں تیرے حکم پر راضی ہوں، اے مولا جو تیرا حکم ہے میں تیرے حکم پر راضی ہوں، اے رب قدیر میں تیری بارگاہ میں اپنی قیمتی چیز پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میرے عزیزو دیکھو ہمیں درس ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کبھی منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ اللہ جب آزمائے تو گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ رب العزت جب امتحان لے تو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جو اللہ رب العزت کی بندگی کرتا ہے، جو اللہ رب العزت کو راضی کرتا ہے، تو میرے عزیز اس کی دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ تو میرے عزیزو قربانی دکھاوے کے لیے نہیں ہے، قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہیں، کیونکہ میرے عزیزو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ جانور نہیں جاتا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ گوشت نہیں جاتا۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا لوگو تمہارا جانور ہم تک نہیں پہنچتا ہے، تمہارا گوشت ہم تک نہیں پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقوی ہمارے تک پہنچتا ہے، تمہاری پرہیزگاری یہ ہم تک پہنچتی ہے۔ تو میرے عزیزو دیکھو اللہ کی بارگاہ میں تو لوگوں کا تقوی پہنچتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ میرے عزیزو واقعی میں انسان جب نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھے یا نہ پڑھے میرے عزیزو اس میں اللہ رب العزت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہاں اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ ہمیں متقی بنا دے گا، جب ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ ہمیں نیک بنا دے گا، جب ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ ہمیں پرہیزگار بنا دے گا۔ اسی طریقے سے انسان جب روزہ رکھتا ہے تو میرے عزیزو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس میں بندے کا ہی فائدہ ہے، کیونکہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھنے کے بعد متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، نیک انسان بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی نیکی کی جاتی ہے تو میرے عزیزوں وہ نیکی تو اللہ تک نہیں پہنچتی ہے، لیکن اللہ اس نیکی پر خوش ہو کر بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے، اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا ہے، اللہ اپنے بندے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو میرے عزیزو اس لیے یہ قربانی ہمیں درس دیتی ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم وقت راضی رہنا چاہیے، اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ خوش رہنا چاہیے، اللہ جس حال میں رکھے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ تو میرے عزیزو قربانی جب کریں تو نیت یہ نہ ہو کہ لوگ ہماری قربانی کو دیکھیں گے، ہماری نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم گوشت کھائیں گے، ہماری نیت یہ نہیں ہونی چاہیے لوگ ہماری تعریف کریں گے ہم نے اتنا مہنگا جانور خریدا ہے، ہم نے ایسا جانور خریدا ہے، بلکہ میرے عزیزو قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرو، قربانی اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو۔ میرے عزیزو اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، جس کام کے اندر دکھاوا ہو وہ کام اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، وہ کام اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے جس کام کے اندر دکھاوا ہو۔ اور میرے عزیزو قربانی اچھی نیت سے کریں، قربانی خالص نیت سے کریں، کیونکہ میرے عزیزو میرے آقا نے فرمایا قربانی کرتے وقت جب تم قربانی کیا کرو تو قربانی کا جانور بہتر ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، کیونکہ میرے عزیزو ہمارے نبی کریم بھی جب قربانی کا جانور ذبح کیا کرتے تھے تو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا کرتے تھے۔ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ سنت ہے، اپنے ہاتھ سے اس جانور کو ذبح کرو، اور ذبح کرتے وقت میرے آقا نے فرمایا اس جانور کے قریب رہو، یعنی اس جانور کے پاس میں حاضر رہو، جس وقت جانور کو اللہ کی بارگاہ میں ذبح کیا جا رہا ہو تو اس وقت تم حاضر رہو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے اس جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے اور ان لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔